بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. پیسہ اور ضائع ہوگا, اور اتنا پیسہ ضائع ہونے کے بعد تعلیم کیا صفر ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں. اتنے پریشان ہیں, لاکھوں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں, مگر آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ مفت تعلیم دیتے ہیں, اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے. کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے. وہاں گائے بیل بکریاں گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں. آپ نے ہزاروں اسکولوں کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد بھی آپ پہلے سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ 1.5 لاکھ اساتذہ کا صحیح معنوں میں حساب کتاب کیا جائے, ان کو فارغ کیا جائے. پھر نئے قابل ترین ٹیچر اگر آپ لائیں, اگر یہ 58,000 سے 60,000 جو آپ نے 58,000 آپ نے بھرتیاں کی اور 2,500 آپ بھرتی کریں گے, ان میں درستگی آئے تو پھر بہتری آئے گی. مگر یہ بہتری ہم نے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا. ابھی آپ دیکھیں کہ تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا گیا, اس تمام بجٹ کا زیادہ تر حصہ انہی چیزوں میں جاتا ہے. بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں. یہاں پر بجٹ میں مفت فراہمی یعنی کتب کی مفت فراہمی کے لیے بجٹ رکھا گیا, مگر وہ مفت فراہمی کہاں ہے؟ وہ کتابیں ہمیں بچوں کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی. وہ کباڑ کی دکان میں ردی کے بھاؤ میں ہمیں ملتا ہے. وہاں ردی کے کباڑ کی دکان میں ردی کی صورت میں ہمیں وہاں پر کباڑ کی دکانوں میں وہ کتابیں ملتی ہیں. کیوں کیا وجہ ہے؟ یہ بجٹ کیا اس لیے پاکستانیوں کا قوم, سندھ عوام کا قوم, کیا بوجھ ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ وہ سود کا بوجھ الگ سے, قرضوں کا بوجھ الگ سے, اور اتنا سارا بوجھ برداشت کرنے کے بعد ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی, وہ ردی کی دکانوں میں کتابیں ہمیں ملتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے 23,000 سے زیادہ اسکولوں میں بجلی کا بھی نظام نہیں ہے, پانی کا نظام بھی نہیں ہے. کیا یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیا گیا؟ یعنی پانی کا نظام اسکولوں کا ٹھیک ہو گیا, بجلی کا نظام ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر کیا ہے کہ وہ پرائمری کی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا, مڈل اسکولوں کو سیکنڈری اسکول کا درجہ دے دیا گیا. اچھی بات ہے, مگر یہ کس کو کیا درجہ دے رہے ہیں جس کی 4 دیواری نہیں ہے, جس میں واش روم نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا. بھائی اس کا نظام کیا؟ اس میں کون پڑھے گا؟ بچے پڑھیں گے یا حیوان پڑھیں گے؟ یہ کاغذات میں اس کو اوپر کر دیا گیا, صرف لکھ دیا گیا مڈل سے سیکنڈری سے آپ اوپر کر دیا آپ نے. تو یہ جو آپ نے ان کو اپ گریڈ کیا ہے تو تعلیمی لحاظ سے اپ گریڈ کرے, تعلیمی نظام تو ان میں کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری عوام ہے, بالخصوص نوجوان طبقہ جو تعلیمی یافتہ ہے, جو پرائیویٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اپنی تعلیم اپنی مدد آپ کرتے ہیں, یہ طبقہ ہمارا دن بہ دن بے روزگار ہے. ان کے لیے کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا, ٹھیک ہے, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا, اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں اضافہ ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. ان کی تو ایک فکس تنخواہ ہے, موجود ہے, اس میں آپ اضافہ کر رہے, ٹھیک ہے کریں آپ, ان کا حق ہے, ٹھیک ہے کر رہے. مہنگائی ہے, مہنگائی کے آثارات سب پہ مرتب ہو رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. مگر آپ کی 6 کروڑ عوام, سندھ کی 6 کروڑ عوام میں کتنے ملازمین ہیں سرکاری؟ بس 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ لگا لے اور 50 لاکھ لگا لے. 5.5 کروڑ عوام کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کارخانوں کو, ہم نے فیکٹریوں کے مالکان کو, ہم نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں. بس آپ نے جملہ کہہ دیا, اور کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ بس آپ کہہ دیں گے اور لگا دیں گے اور ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا, نہیں ہوا ہے. نہ آپ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی کارکردگی نظر آئی ہے.
کہ آپ 5.5 کروڑ عوام سندھ کی آپ ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کو صحیح معاوضہ ملے. نہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں, کارخانوں میں جہاں 200 افراد کام کر رہے تھے ابھی 50 افراد کام کر رہے ہیں. جہاں ان کی تنخواہیں بڑھانی تھی وہاں کم ہو گئے ہیں, وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں, وہ پریشان ہو گئے ہیں. تو مہنگائی کم کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے یہ ریٹ کا, آپ نے یہ جو تنخواہیں میں اضافہ کیا, مہنگائی کم نہیں ہوگی. آپ نے ریٹوں کے لسٹوں پر کام کیا, کہاں ہیں آپ کے جو ریٹوں کے لسٹوں کو درست کرنے والی ٹیم؟ نہیں نظر آتی ہے. جس کی مرضی, جس طرح کی مرضی, ایک ہی شے ایک دکان سے 200 روپے کی, وہی چیز دوسرے دکان سے 400 روپے کی ہے. وہی چیز آگے جائے تو 600 روپے کی ہے. جس کی مرضی جتنے چیز جس مقدار میں بیچے, جس انداز میں بیچے. ہمیں حکومت بالکل فیل نظر آ رہی ہے, ادارے بالکل فیل نظر آ رہے ہیں, نااہل نظر آ رہے ہیں. ناکامی کا یہ پلندہ, یہ جو 15 سال سے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے, یہ مزید آپ اس بجٹ کو جتنا بڑھائیں گے اتنی پریشانی آئے گی, کیونکہ پھر آپ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں. اور یہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی. صحت کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے 214 ارب روپے آپ مختص ہوئے. بات یہ ہے کہ کیا 15 سالوں میں کوئی ایک بڑا ہاسپٹل, ایک بڑا ہسپتال جس میں تمام سہولیات موجود ہو, کیا 15 سالوں میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا گیا جس میں تمام چیزیں میسر ہوں؟ آپ کہیں گے جی جنا ہے. جنا تو جب سے جنا ہے تھا, جنا ہے, سیول ہے, عباسی ہے, یہ بڑے ایک چند ایک نام ہے, وہی ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ پورے کراچی کے لیے کافی ہے. اسی طرح سندھ کے باقی شہروں میں اکا دکا ایک ہاسپٹل, اور اس میں بھی وہ بیچارے جو بیمار ہوتے ہیں. ابھی مجھے بتائیں کہ جنا ہاسپٹل کسی کو جانا ہو, بلدیہ ٹاؤن سے کتنا بڑا مسافت ہے, اورنگی ٹاؤن سے کتنی بڑی مسافت ہے, سرجانی ٹاؤن سے کتنی بڑی مسافت ہے, عباسی شہید تک جانے کے لیے بھی, سیول تک بھی جانے کے لیے. آپ کی کامیابی, یہ اربوں روپے ہے بھائی, یہ 214 روپے نہیں ہے, یہ 214 ارب ہے. ارب جن کی گنتی لگاتے لگاتے ہر بندے کو تو گنتی بھی نہیں آتی, کتنے صفر ہوتے ہیں, کتنا کچھ ہوتا ہے. اتنا کچھ پیسہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کراچی سے لے کر کشمور تک ہر یو سی میں ایک سرکاری ہاسپٹل موجود ہوتا, تاکہ آج کل مہنگائی ہے. اب کوئی اگر جناز کے لیے بلدیہ ٹاؤن سے آئے, 2000 روپے 4000 روپے اس کو تو کرائے میں لگتے ہیں آنے جانے کا. ٹرانسپورٹ تو آپ کا ہی نہیں. ابھی شرجیل صاحب نے کہا کہ ٹرانسپورٹ تو بہت ہے, اور بتایا کیا بولا آپ لوگوں نے, تو 150 کہا. میں بھی گناتا ہوں 150 سے زیادہ ہے. میں نے کہا گناؤ بھائی, کتنے ہیں بھائی 150 سے زیادہ؟ 200, 400 بسیں, 500 بسیں, 3 کروڑ کی آبادی کے لیے بس یہ 150 سے 200 بسیں. ہاں, اور اس پہ بھی ناز کرنا, فخر کرنا. ارے آپ کا بجٹ تو دیکھیں, 2244 ارب روپے. 15 سالوں میں اگر آپ نے 150 بسوں کے لیے, یا آپ کو چلے میں زیادہ ہی لگا لے تو 500 بسیں لگا لیں, تو تقسیم تو کریں 15 سال پہ کتنے بسیں بنتی ہیں, اور وہ بھی ایک روٹ پر, 2 روٹوں پر. عوام کہاں جائے؟ کسی طرف جانے کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں, کسی رشتہ دار کے پاس جانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اتنے کرائے ہیں, اتنا کچھ پریشانی ہے. اب آپ دیکھیں, علاج کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ یو سی لیول پر ایک سرکاری ہاسپٹل ہو جہاں تمام چیزیں ان کو ملے. آپ کہیں گے جنا میں تو بہت کچھ ہے. کیا کچھ ہے بھائی؟ اور جو سی ٹی اسکین کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے, ایم آر آئی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے. بہت کمال ہو گیا ہے. صحت سندھ میں تو وہ کمال کی صحت ہے کہ جس میں سی ٹی اسکین کے لیے 1 مہینے کے لیے تاریخ ملتی ہے, واہ جی کمال ہے. ایم آر آئی کے لیے 1 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخیں ملتی ہیں. اور پھر وہ این آئی سی وی ڈی کا جو بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمال کی ہے. میں نے کہا کتنا کمال ہے؟ بولا وہاں بھی جو ہے نا تاریخ اینجیوگرافی کے لیے یا بائی پاس کے لیے
1 महीना, अच्छा 1 महीना, वाह कमाल जी सेहत है। 1 महीने की तारीख के बाद उसका बाईपास किया जाएगा, एंजियोग्राफी की जाएगी। इतने में पता चला कि कई लोग जान की बाजी हार गए। ये सेहत है। ऐसी सेहत सिंध की मैंने पूरे दुनिया में किसी के हाँ नहीं देखा। जो हाल सिंध का है, जो हाल सेहत, बस हर एक को अच्छा दिखाना, बेहतर बता देना। थोड़ी सी एक चीज में कहीं बेहतरी नजर आ गई, उसी की वाह वाह करना, उसी के लिए बहुत कुछ शोर बता देना कि ये बहुत कुछ है। अरे भाई, कराची से लेकर कश्मीर तक पूरा सिंध है। सिर्फ कराची में अगर 2-4 चीजों में दुरुस्ती लेके आए, बाकी लोग कहां जाएंगे? सिंध की बाकी अवाम कहां जाएगी? अद्वियात का आप मुझे ये बताएं। ये सरकारी हॉस्पिटल में तो मुफ्त चीजें मिलनी चाहिए ना। ये दर्जनों मेडिकल की दुकानें होती हैं प्राइवेट, इतना रश होता है कि बंदा दवाई लेते लेते आधा घंटा हो जाए। क्यों है प्राइवेट वो मेडिकल वहां मौजूद? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात है ही नहीं, दी नहीं जाती। आप कहते हैं नहीं बजट में तो हम देते हैं। मैंने कहा बजट में जो देते हैं, यहां से बजट में लिखा जाता है, वहां जेब में जाता है, लोगों के अवाम तक वो पहुंचता नहीं है। जो गरीब तड़प रहा होता है, परेशान होता है, वो फिर मजबूर होकर पता चला जी वो किसी से पैसे उधार मांग रहा है कि मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, वो बिल्कुल मरने के करीब है, हमें पैसा दिया जाए। फिर वो क्या होते हैं कि फिर वो फलाई इदारों के पास जाते हैं, किसी दूसरी तरफ जाते हैं, कोई फिर अपना कुछ कोई बेच देता है, कोई अपना गाड़ी बेच दे, कोई घर बेच दे, कोई जायदाद बेच दे, जाके फिर इलाज की जाती है। तो जिस शहर में, जिस मुल्क में लोग अपने आप को बेचकर सेहत खरीद रहे हो, फिर बड़े डटाई से और बेशर्मी से यह कहा जाए कि नहीं सेहत तो जो सिंध की सेहत है, ऐसी सेहत तो कहीं नहीं है, तो याद रखिएगा ऐसी सेहत वो आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह सही मानों में सेहत जो मिलेगी वो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब इक्तिदार में आएगी, फिर सेहत देखना कैसे मिलेगी, फिर रोजगार देखना कैसे मिलेगी। क्यों कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक ही बात है, वो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निजाम है। और मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का निजाम हर शय को दुरुस्त करने के लिए वो काफी और वाफी है, वो सेहत देने के लिए भी काफी वाफी है, वो सहूलियात देने के लिए भी काफी वाफी है। बस ये सारी चीजें जो मैंने सेहत के हवाले से बात की है, मैं सेहत के इदारों में मैं आप तमाम लोगों को मैं बात ये पूछना चाह रहा हूं, सिंध के तमाम वासियों से ये मेरी बात है, बताइएगा आप जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं आपको वो साफ सुथरा नजर आता है? नहीं नजर आता। पान की पिचकारी वहां नजर आती है, कचरा वहां नजर आ रहा होता है, उसके बाहर कोई गटर का नाला उबर रहा होता है। तो ये सेहत के इदारों में ही सफाई नहीं है, तो फिर मुझे ये बताए सेहत कैसे दुरुस्त की जाएगी? खुर्द व नोश की चीजों में मिलावट मौजूद है, तो कहां से सेहत दुरुस्त होगी? बस बजट रख दिया जाता है, बड़ी मेहनत से बजट रख दिया गया और साल ब साल बजट को बढ़ा दिया जाता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आता।